لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں۔ اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے۔ بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے۔ آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً و مرحبا تمام ساتھیوں کو جو ہمارے ساتھ جوائن ان کر چکے ہیں زوم کے سیشن میں، فیس بک سے بھی جوائن کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس ہفتے ہمیں بہت سے نئے ساتھیوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ تو اگر آپ کا یہ پہلا سیشن ہے آج، تو آپ سب کو اسپیشلی ویلکم ہم اپنے سیشن میں کرتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کا اگر پہلا سیشن ہے
وہ ہینڈ ریز کرنا چاہیں تو وہ ہینڈ ریز کریں تاکہ مجھے یا چیٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کا یہ آج فرسٹ سیشن ہے، تاکہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جائے. اگر چیٹ کھلی ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ ساتھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ جو آج فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ہر دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی آج اتنی شاندار بات پڑھی ہے. آج کا سیشن تو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی کنیکٹڈ ہے ہماری ڈیلی لائف سے. تو ہم نے جو پڑھا ہے الشکور کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ، اچھے اچھے نام، اور ان میں ہم نے آج جس پہ ڈسکشن کرنا ہے وہ ہے الشکور. اس کو آپ نے لیسن کو سن لیا ہوگا. آپ کے ساتھ اس کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے، میں تھوڑے نئے ساتھیوں کے لیے بتا دوں کہ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں لیسن کو. جو سننا ہوتا ہے وہ ساتھی سن لیتے ہیں، اس کو عربک کے اعراب لگا لیتے ہیں، اس کے اردو لکھ لیتے ہیں، ترجمہ لکھ لیتے ہیں اس کا، اور پھر ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اچھی طرح سن کر اور سمجھ کر. آپ ویب سائٹ سے بھی اس کو سن سکتے ہیں، فرحتہاشمی.com کی جو ویب سائٹ ہے اس سے، یا aludapk.com سے. تو جناب ہم شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج بات ہوئی ہے. تو آج کا جو سیشن ہے ہمارا، اس کے حوالے سے جیسے کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے تھوڑا سا عربی آپ سے سنتے ہیں اور پھر آپ ہی سے ترجمہ پوچھتے ہیں اور کویسچن کرتے جاتے ہیں. میں آغاز کرتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے ہماری فقہ القلوب. رائٹر اس کے ہیں محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری، اور اس میں ہم چیپٹر 2 پڑھ رہے ہیں، فقہ اسماء اللہ کے اسماء الحسنہ کے حوالے سے. اور دلوں کی فقہ ہے یہ، دلوں کو بدلنے کے لیے ہم سب چیزیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کن کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. نیلوفر یاسمین کا ہاتھ سب سے ٹاپ پر ہے. نیلوفر، آپ آغاز کریں گی آج کے سیشن کے عربک پڑھنے کا؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الشکور. ومن اسماء الحسنى عز وجل الشکور والشاکر. قال اللہ تعالی ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ویغفر لكم واللہ شکور حلیم. وقال اللہ تعالی ما يفعل اللہ بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. جزاک اللہ خیر نیلوفر. پہلی جو سورۃ تغابن کی، بلکہ آپ کے سلام کا جواب دے دوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ساتھی نے سلام کر دیا، اب وہ سب کی طرف سے ہو گیا، اب آپ نے لوگوں نے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے. میں نے بھی سب کو جواب دے دیا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اس جو سورۃ تغابن کی آیت آپ نے پڑھی تھی، اس کو ذرا دوبارہ پڑھیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا ٹھیک ہے، یضاعفه لكم. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پچھلی دفعہ شاید مجھے سننے میں لگا کہ آپ نے تو قرید اللہ پڑھا ہے، لیکن اب آپ نے بالکل درست پڑھا ہے. بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے جناب، میرا پہلا سوال ہے، جس ساتھی نے جواب دینا ہو، بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کو تو چیٹ میں لکھیں آپ، تاکہ جو میرے ساتھی چیٹ میں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں ان کے آنسرز بھی آتے جائیں، وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ الشکور کے جو ہے معنی کیا ہے. لکھیے چیٹ میں، کیا ہے الشکور کے معنی. ٹھیک ہے، ماریہ عمران نے سب سے پہلے لکھا قدردان، عائشہ خان نے بھی قدردان لکھا، اور اس کے بعد قدردان ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، شکر ادا کرنے والوں کے شکر کو قبول کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے. عالیہ اکبر، اس کا معنی شکر گزار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ الشکور ہے نا، تو اس کا معنی شکر گزار نہیں کریں گے ہم. وہ ہمارا شکر گزار نہیں ہے، بلکہ وہ شکر کرنے والوں کے شکر کو قبول کرنے والا ہے. ویسے تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، لیکن بندوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا کیا شکر گزار ہوگا. لیکن اللہ کے لیے جب کریں گے تو دو معنی ذہن میں رکھیں، ایک قدردان اور دوسرا قبول کرنے والا، شکر ادا کرنے والوں کے شکر کو قبول کرنے والا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. چلے جی، دوسرا سوال میرا آپ سے، یہ بھی میں چیٹ میں ہی آپ لوگوں سے لوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے آنسر آ جاتے ہیں وہاں پہ. یہ بتائیے کہ جو شکور ہے وہ کس کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ادیبہ آصف نے فوراً جواب دیا،
فعول کے وزن پر، بالکل ٹھیک. اور ماشاءاللہ باقی ساتھی بھی لکھتے جا رہے ہیں. سب ساتھیوں کے نام لینا ممکن نہیں ہے لیکن پہلے کا لے دیا میں نے. ٹھیک ہے جناب. فعول کے وزن پر مبالغے کا سیکھا ہے. اب میرا دوسرا سوال آپ سے ہے. انہوں نے اوپر کہا نا کہ وَمِنْ أَسْمَاءِ الْحُسْنَى عَزَّ وَجَلَّ الشَّكُورُ وَالشَّاكِرُ، تو شاکر کے بھی معنی یہی ہوتے ہیں، قدردان اور شکر کرنے والوں کے شکر کو قبول کرنے والا. سبحان اللہ. ابھی میں نے سوال کیا ہی نہیں، فائزہ امجد نے سوال کا جواب دے دیا. میرا سوال یہ تھا کہ شاکر کس کے وزن پر ہے، تو فائزہ امجد لکھتی ہیں کہ شاکر جو ہے وہ فاعل کے وزن پر ہے. بارک اللہ فی علمکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم کو قبول فرمائے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جناب. فاعل کے وزن پہ شاکر اور فعول کے وزن پہ شکور، معنی دونوں کے قدردان اور شکر ادا کرنے والوں کے شکر کو قبول کرنے والا. ٹھیک ہے. یعنی قدردانی تو یہی ہے نا کہ کسی کوئی شکر کرے تو اس کے شکر کو قبول کر لیا جائے، ورنہ نہ کیا جائے قبول تو پھر تو کوئی قدردانی نہ ہوئی. تو اللہ ایسے کام نہیں کرتا، وہ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے جاتے ہیں جی، عربک پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دیکھتے ہیں کس ساتھی کا ہاتھ کھڑا ہے. ماریہ عمران، آپ پڑھیے. جی واجی. اللہ تبارک و تعالی هو الشکور الذی یشکر الیسیر من الطاعہ ویصیب علیہ الکثیر من الثواب ویطیع الجزیل من النعم ویرضی بالیسیر من الشکر والذی یقبل الیسیر الذی لا ینفعہ من الطاعہ ویبذل العظیم الذی ینتفع به کل من سواہ ممن اطاع. ٹھیک ہے. الحمدللہ بہت اچھی کوشش ہے ماریہ. کہیں کہیں ذرا سی دیکھیں اس کو. الذی یشکر الیسیر من الطاعۃ. ٹھیک ہے. اور جتنی جگہ بھی آپ نے اطاعت پڑھا ہے نا، وہ طوا لگا کہ جیسے پیش کی طرح پڑھ رہے ہیں، پیش کی طرح نہیں پڑھا، اطاعت. ٹھیک ہے. ہونٹوں کو گول نہیں کرنا طوا پہ، آواز کو پیچھے سے موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ یعطی الجزیل. پھر آگے آپ دیکھیں ینتفع به. ٹھیک ہے. ینتفع به. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا جناب، یہاں سوال میرا یہ ہے، یہ بتائیے کہ جب بندے نہیں، بلکہ ایک سوال میرا یہ ہے، میں اردو میں پڑھتی ہوں، آپ مجھے عربک کا حصہ بتائیں گے. جس نے بتانا ہو نا وہ اپنا نام لے کے میں بتاتی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالی جو اطاعت ہے نا، یعنی بندے جب اطاعت کرتے ہیں ان میں سے چھوٹی سی چیز کی بھی قدردانی کرتا ہے. بتائیے کہاں لکھا ہے یہ؟ صرف اتنا حصہ کہ وہ چھوٹی سی چیز کی بھی قدردانی کرتا ہے. عالیہ اکبر آپ بتائیں گے؟ عالیہ اکبر بتائیں گے. الذي يشكر اليسير من الطاعة. شاباش. الذي يشكر اليسير من الطاعة. بالکل ٹھیک. بس ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. بہت کچھ ہے آج کے لیسن میں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، بٹھاتے جائیں اپنے ذہن میں. چھوٹی سی چیز کی بھی، چھوٹی سی کوئی بات مانتا ہے اس کی بھی قدردانی کرتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب میں ایک اور حصہ بولتی ہوں اردو کا. آپ نے مجھے صرف اتنا حصہ بتانا ہے اس پوری لائن میں کہاں وہ لکھا ہے عربی میں کہ جب بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو کیا اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. بتائیے عربی میں، بتائیے اتنا حصہ کہ بندوں کی اطاعت کا. قمر النساء بتائیں. والذی یقبل الیسیر الذی لا ینفعہ من الطاعہ. ٹھیک ہے. لا ینفعہ من الطاعہ، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اطاعت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بندے کی اطاعت سے پھر فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ چلے چیٹ میں لکھیں. جب بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کو تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، مصنف یہ کہہ رہے ہیں. اور مصنف ہر چیز کی دلیل لے کر آتے ہیں نا، قرآن سے حدیث سے، تو پھر فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. رابعہ نادر کہتی ہیں خود کو ہوتا ہے، امرین کہتی ہیں بندے کو ہوتا ہے، عالیہ اکبر کہتی ہیں بندوں کو ہوتا ہے، بطول بھی کہتی ہیں بندوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو ذرا سا ایسا کریں، ذرا اپنے اوپر ہاتھ رکھیں، کسی جگہ بھی رکھ لیں، اپنے دل پہ رکھ لیں، سینے پہ رکھ لیں، سر پہ رکھ لیں. رکھ لیا ہاتھ؟ سب نے رکھ لیا نا؟ مجھے امید ہے رکھ لیا ہوگا. اور سوچیں اب ذرا، میرے پیچھے پیچھے اپنی اپنی جگہ کہیں، میں ایک بندی ہوں، میں اللہ کی ایک بندی ہوں. میں جب بھی اللہ کی کوئی بات مانتی ہوں اس کا فائدہ مجھ کو ہوتا ہے، مجھے ہوگا فائدہ، انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا اللہ کی بات ماننے. یہ یقین دہانیاں جتنی ہم اپنے آپ کو کراتے جائیں گے نا انشاءاللہ، اتنا ہمارا دل کیا ہوگا، اس کی بات ماننے کو چاہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مانی ہے، ہم نے بڑا احسان کیا اللہ پہ. کوئی کیا ہم نے اللہ پہ کوئی احسان کیا ہے؟ ذرا چیٹ میں لکھیں کیا احسان کیا ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے کوئی؟ اس کو کیا کچھ دے سکتے ہیں ہم اس کو؟ نہیں. بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ. نہیں. گڈ. چلیں جی آگے آتے ہیں. آج تھوڑے سے مختلف انداز میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، پورا نہیں پڑھا رہے آپ کو، تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں سے پڑھا کے عربک لے رہے ہیں آپ سے. چلیں جی یہاں آتے ہیں ہم. نیکسٹ پڑھیے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّاكِرُ. کون پڑھے گا؟ رابعہ نادر. نادر پڑھیں. پڑھیے. وهو سبحانه الشاكر الذي يشكر القليل من الأمل ويغفر الكثير من الزلل ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره ويزيد من شكره ويرحم من استرحمه فهو الغفور الرحيم الشكور الحليم الذي يفعل ذلك بعباده الشاكرين ليوفيهم أجورهم وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. ٹھیک ہے فائزہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. بس اس کو ذرا سا دیکھیں، یہ جو ہے نا الذی یشکر القلیل من العمل، اس کے بعد والا لفظ پڑھیں، آگے پڑھیں. وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الزَّلَلِ. بالکل ٹھیک پڑھا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی مجھے سننے میں سگنل کی وجہ سے کوئی لگتا ہے کہ جیسے صحیح نہیں پڑھا، تو میں اس لیے دہرا لیتی ہوں. اور ماشاءاللہ آپ لوگ خود بھی اصلاح بھی بعض اوقات کر لیتی ہیں، اور بعض اوقات آپ نے صحیح بھی پڑھا ہوتا ہے، تو اس لیے بعض اوقات دہرواتی ہوں. ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ. اچھا جناب، سوال میرا یہاں یہ ہے کہ 6 چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح شاکر اور قدردان ہے. تو ذرا میں ایسا کرتی ہوں، آپ سے ایک ایکٹیویٹی کرواتی ہوں. میں ایک عربک کا ایک حصہ پڑھوں گی، فائزہ نے پڑھ دیا، ٹھیک ہے. میں عربک کا ایک حصہ پڑھوں گی، آپ میں سے جس کو اس کا ترجمہ آتا ہے وہ اپنا نام لے گا. جس کا نام پہلے میں نے سن لیا میں اس کو کہوں گی ترجمہ کرے. تیار ہے سب؟ ٹھیک ہے جناب. تو میں پڑھتی ہوں. یہ بتائیے کہ الذی یشکر القلیل من العمل، ترجمہ کون کرے گا؟ امرین کرے. جی باجی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدردان نہیں کرتا ہے تھوڑے سے بھی عمل کی. جو بندہ تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے. گڈ. تھوڑے سے بھی عمل کی قدردانی کرتا ہے. ذرا یہ چیزیں اپنے پاس مارک کرتے ہیں، کیونکہ سیکھ تو ہم اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں نا. تھوڑے سے عمل کی قدردانی کرتا ہے. گڈ. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں پڑھ رہی ہوں، جو ترجمہ کرنا چاہے وہ نام لے. وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الزَّلَلِ. شاہین آپ کریں گی؟ میں ساجدہ چلے ساجدہ آپ کریں. جی. اور بخش دیتا ہے بہت سی غلطیوں پر. زلل کیا ہے؟ اور زلل ہے غلطیاں، پھسلنا. جی پھسلنا غلطی ہوتا ہے نا، غلطی سے ہی بعض اوقات پھسل جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں آدمی. گناہ میں پڑ جی بہت سی غلطیوں پر بخش دیتا ہے. جی بہت سی پھسلنے معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. یہ دوسری چیز ہوگی. گڈ. معاف کر دیتا ہے. اوکے. اچھا تھرڈ میں پوچھ رہی ہوں، نام لیجیے گا. وَيَشْكُرُ الشَّاكِرِينَ. ریشما میں بتاؤں؟ ریشما بتائیں. اور وہ ریشما. شکر کرنے والوں کو کی بھی قدردانی کرتا ہے. تیسری چیز آ گئی، شکر کرنے والوں کی قدردانی کرتا ہے. گڈ. چوتھا ہے وَيَذْكُرُ مَنْ ذَكَرَ. کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ شازیہ. شازیہ بتائیے. وہ یاد کرتا ہے جو اس کو یاد کرتا ہے. ایک کو
وہ یاد کرتا ہے جو اس کو یاد کرتا ہے. وہ ان کو یاد کرتا ہے جو اس کو یاد کرتے ہیں. دیکھیں ایک کو نہیں یاد کرتا, ہم تو بعض اوقات ایک وقت میں ایک کو یاد کرتے ہیں نا, یہ اہم بات ہے اس میں, ٹھیک ہے. وہ جتنے لوگ اکٹھے ہیں نا, ویسے ترجمے کی لحاظ سے آپ نے ٹھیک کیا ہے, لیکن ادھر اس کو امیجن کریں, بیک وقت جتنے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں وہ سب کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, گڈ. وہ ان کو یاد کرتا ہے جو اس کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز ہے وَيَزِيدُ مَن شَكَرَ. حبیبہ حبیبہ کہیے. وہ زیادہ دیتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے اردو کو, اور زیادہ دیتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتا ہے. گڈ. اور چھٹی چیز ہے وَيَرْحَمُ مَنِ اسْتَرْحَمَ. کون کرے گا ترجمہ؟ میں بتاؤں شہانہ. اور وہ رحم کرتا ہے اس پر جو اس پہ رحم طلب کرتا ہے. گڈ. رحم کرتا ہے اس پر جو اس سے رحم طلب کرتا ہے. اب یہ 6 چیزیں مارک کر لیں اپنے آپ کے پاس. تھوڑے سے عمل کی قدردانی, پھسلنوں کو بخشنا, شکر کرنے والوں کی قدردانی کرنا, جو یاد کرتے ہیں ان کو یاد کرنا, زیادہ دینا شکر گزاری پر, اور رحم کرنا جو رحم طلب کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے اب یہ پڑھ کر؟ کچھ شیئر کریں گے آپ؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ میں بتاؤں خالدہ؟ خالدہ پلیز بتائیے. جی, ایک تو ہمیں نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ اللہ قدردانی فرمانے والا ہے, اور پھر غلطیوں کو, کوتاہیوں کو کنٹرول کرنا ہے, گناہ نہیں صادر ہونے دینا, کہ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ قدردانی کرے گا شکر کرنے والوں کے لیے, تو کثرت سے شکر اللہ کا کرنا ہے اور پھر اس کو کثرت سے یاد کرنا ہے. اور جتنا زیادہ ہم شکر کریں گے تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمیں عطا کرے گا, اور ہمیں اللہ کا رحم طلب کرنا ہے. اور مجھے اس میں ساتھ میں یہ بھی لگا کہ ہمیں اللہ کا رحم بھی طلب کرنا ہے, اور ہمیں ساتھ لوگوں پہ بھی رحم کرنا ہے, تبھی ہم اللہ کے رحم کے مستحق ہوں گے. بہت اچھی بات ہے خالدہ. آپ نے پہلی 5 چیزیں اپنی ذاتی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ مجھے یا ہمیں کیا کرنا ہے, اور چھٹی چیز میں آپ نے لوگوں کو بھی شامل کر لیا کہ ہمیں ہم خود رحم چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے لیے بھی رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن یہ 6 کی 6 چیزیں آپ لوگوں کے لیے بھی تو کر سکتے ہیں نا. کون بتائے گا؟ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے اب کون بتائے گا؟ اپنے پوائنٹ آف ویو سے تو خالدہ نے بہت اچھا بتا دیا. اب دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بتا سکتے ہیں اس صفت میں کیا لا سکتے ہیں؟ مجھے ہم بتائیں, فرزانہ بتائیں. مجھے یہی کہ جو گھریلو ہوتے ہیں ہمارے شوہر ہیں یا ہمارے اولاد بچے ہیں, ان کی ہم تھوڑی غلطی یا ہماری بات کو نہیں مانتے تو اس پر ہم مطلب وہ تھوڑا معاف نہیں کرتے, ان کو اڑ جاتے ہیں اپنی بات پر. تو میں سمجھتی سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے. اگر ہم ان کو معاف کر دیں, وہ اتنا کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں, اگر ہم تھوڑی سی ان کی وہ مان لیں, ان کی غلطی کو نظردار کر دیں, تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا چلیں ہم ایک کام کریں. اچھا آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں, آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ساتھ مجھے کوئی آپ میں سے شیئر کرے. مثلاً آپ کے گھر میں آپ کے بچے آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور آپ اس کی قدردانی میں باقی اتنی کر لیتے ہیں قدردانی, کیونکہ پہلا تو یہی ہے نا کہ جب تھوڑے سے عمل کی بھی قدردانی کرتے ہیں. کوئی چھوٹا سا عمل بتائیں جو آپ کے بچے آپ کے لیے کرتے ہیں. میں بتاؤں شاہین رضوی؟ جی بتائیے. ہم اللہ سے تو بہت زیادہ قدر کرنے کی امید کرتے ہیں, لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی نہ کرے کہ ہمیں تھینکس نہیں کہا اور ہمیں شکریہ نہیں کہا اور جزاک اللہ نہیں کہا, لیکن ہم بچوں کے ساتھ ذرا سی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بھائی واہ کتنا اچھا زبردست کام کر کے دکھایا ہے. اس سے ان لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ان کے اندر ایک تربیت ہوتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ, یا کہیں ہم جا رہے ہیں, ہم نے رکشے والے کو ٹیکسی والے کو زیادہ پیسے دے دیے, وہ حیران پریشان, سبزی والے کو ہم نے زیادہ دے دیا, نوٹ کھلے ہوئے نہیں تھے ہم نے اس کو دے دیا, کہیں اور گئے, کسی کو ہر طرح سے ہماری یہ کہ ہم دوسروں کے اوپر ہم جو ہے قدردانی کریں گے تو پھر تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی قدردانی کرے گا انشاءاللہ. تو جناب اس ہفتے جو کام کرنے گئے نا وہ یہ ہے کہ وہ کام کا آغاز کرتے تو ہوں گے, لیکن چلے ایک یاد دہانی ہے نا, بہت پیاری یاد دہانی ہے کہ اللہ تو تھوڑے عمل کی قدردانی کرتا ہے, تو ہم بھی اپنے گھر والوں کے چھوٹے چھوٹے عمل کی قدردانی کریں. تو اس ہفتے ذرا کر کے تو دیکھیں کہ
چھوٹا سا کوئی عمل بتائیں جو گھر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہو, کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے, یا کوئی آپ کا کوئی کام کسی نے, آپ کسی کو آپ نے کہا ذرا میرا جوتا پکڑانا, یا میرا یہ سوٹ پکڑانا, میرا دوپٹہ پکڑانا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم پکڑاتے ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کریں, کرتے ہیں, جزاک اللہ خیر کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تھینکس لاٹ, تم نے میرا کام کر دیا, یہ پانی لا دو, کھانا بنا دو, مجھے کھانا ڈال کے لا دو, سرو کر دو, پلیٹس رکھ دو. مجھے یاد ہے کسی بچے کی بات, وہ کام کر کے اس نے ابا کو یا شاید امی کو پلٹ کے کہا شکریہ تو آپ نے مجھے کہا بھی نہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں کہا نا, اس لیے کہ بچوں سے ہم بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ تم تھینکفل ہو, لیکن پیرنٹس کہتے ہیں ہم کیوں, ان کا فرض ہے. تو اس ہفتے کریں گے نا, چھوٹے چھوٹے کاموں کی شکر گزاری اپنے گھر میں کر کے دیکھیں گے نا, کہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے, میرا بھی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے گا گھر میں کتنا مزہ آئے گا, پازیٹیو وائبز آئیں گی سب کو. کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ پازیٹیوٹی گھر میں لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, اسما طاہرہ. جی باجی, ابھی جس طرح بچوں کی بات ہوئی ہے تو ایک چھوٹا سا میں بھی پوائنٹ اس میں شیئر کروں گی کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو میرے پاؤں میں تھوڑا سا زخم سا ہو گیا تھا جو جوتا لگنے سے چھل جاتا ہے. تو میری بیٹی مجھے کہتی ہے مجھے نا پیسے دو, مجھے چیز لانی ہے. تو میں نے اس کو ایسی بے دھیانی میں اس کو نا زیادہ نہیں, صرف 10 روپے میں نے دیے نا. تو وہ گئی ہے نا, تو اس نے دیکھیں اس کی سوچ, وہ اس نے ایک بسکٹ کا پیکٹ بھائی کے لیے لے کر آئی ہے, اپنے لیے کینڈی لائی ہے, اور میرے لیے سنی پاس لے کر آئی ہے. اور لا کے اس نے نا میرے پاؤں آگے کر کے تھے, پاؤں آگے کریں آپ, میں نے اس کے پاؤں آگے کیا تو وہ لگانے لگ گئی نا. تو میں نے کہا یہ کیا لے کے آئی ہو؟ کہتی آپ کے پاؤں میں چوٹ لگی نا, میں لے کے آئی. اور ابھی ہے کتنے کی, 4 سال کی ہے, اس کو صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا. تو کہنے کی بات یہ کہ واقعی ہم جو ایک سب سے بڑی چیز سب سے بڑی چیز جو نیگلیکٹ کرتے ہیں نا, وہ ہمارے خود کے بچے ہیں. ہم اپنے بچوں کی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سی بات ہے, یعنی ہم آئے ہیں وہ پانی منگا رہے ہیں اور وہ پانی لا کے دے رہے ہیں, تو ہم واقعی نہیں شکر کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم ماں باپ ہیں, تو یہ تو ان کا فرض ہے, انہیں یہ کرنا ہی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہم کمی کر جاتے ہیں, جو مجھے ایک چیز اس دن فیل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. میم رابعہ نادر. چلے جی, اس سے اگلا جو پیراگراف ہے, ٹھیک ہے رابعہ آپ اس کو پڑھیں, تو پھر آپ مزید کچھ بات اگر کہنا چاہیں کہہ دیجیے گا, کیونکہ یہاں مزید 3 چیزیں اور بتائی جا رہی ہیں. نیکسٹ اس کو پڑھیے, پھر مجھے 3 چیزیں بتائیں کیا یہاں بتایا جا رہا ہے. شکریہ سے پڑھیں. ومن عظیم شکره سبحانه لعباده وفضله عليهم أنه يضاعف لهم الأعمال الصالحة أضعافا كثيرة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اچھا جناب, رابعہ نے اس کو پڑھا. رابعہ کچھ کہنا چاہتی تھی آپ پچھلے اس میں سے؟ یس میم, میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی تھی, وہ یہ کہ جب ہم کسی کے بھی قدردان ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں, بالکل صحیح, رابعہ نے بالکل صحیح کہا. اچھا یہاں پر اب دیکھیں کہ ادھر یہ جو ابھی رابعہ نے پڑھا ہے, یہاں پہ 3 مزید چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بتائی جا رہی ہیں اس کی عظمت کے حوالے سے, کہ وہ کیا کرتا ہے, کیسے قدردانی کرتا ہے. تو جی رابعہ. میم وہ مائک میں اٹھ ہو گیا تھا, تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ کہ جب ہم کسی کو سیریس لیتے ہیں تبھی ہم اس کے قدردان ہوتے ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے پریویسلی یہ 6 پوائنٹس پڑھے ہیں, تو اس میں مجھے اتنی زیادہ اپیل کر رہی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا سیریس لیا ہوا ہے, کہ وہ ہمارے تھوڑے تھوڑے عمل کے لیے بھی اتنے قدردان ہیں. اور ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو سیریس ہی نہیں سمجھا کہ وہ کتنا زیادہ اپریشیٹ کرنے والے ہیں, اور ہم اس ذات کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. وما قدر اللہ حق قدر ہی, ہم نے اس کی حق قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا اس میں مزید 3 چیزیں کون بتائے گا جو ابھی اس پیراگراف میں پڑھا گیا ہے, کہ وہ کیا مزید کام کرتا ہے؟ کون بتائے گا؟ نجمہ جو آپ بتائیں. جی فرت آپ بتانا چاہتی ہیں, بتائیں. جی باجی, اس میں بتایا نا کہ اللہ میاں جو ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ میاں اس کو ہمیں دگنا دیتا ہے, اس کو نا اس کو بڑھا چڑھا کے ہمیں دے دیتا ہے, 10 گنا زیادہ دیتا ہے, اور اپنے فضل سے ہمیں عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جی 10 گنا کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور
یہ تو ایک بات ہو گئی، اور بتائیے، یہ تو ایک بات ہو گئی، اور مزید دو اور کوئی اپنا باتیں اور فضل کون عطا بتائے؟ کرتا ہے، وہ تو ہو گیا نا، اپنے فضل سے نیکی کے دیتا حوالے ہے، سے یہ ہے، ہمیں عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی اب مجھے کوئی اور بتائے کہ برائی کے حوالے سے یہاں کیا بات ہے؟ ایک فضل تو یہ کہ نیکی کو بڑا چڑھا کے دیتا ہے، برائی کے حوالے سے کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ نجمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ شاید کچھ کہہ رہی ہیں لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی کون بتائے گا مجھے کہ برائی کے حوالے سے کیا بات ہے؟ نام لے اپنا جو بتانا چاہتے ہیں. جی بیٹی میں بتاؤں نسرین. نسرین بتائیے. اما السیئات فانها تکتب کما ہی ولا تضاعف وتمحى بالتوبۃ والاستغفار. شاباش، معنی کریں. جہاں تک برائی کا تعلق ہے تو وہ اس کو اتنی ہی لکھتا ہے جتنی کہ ہم نے کی ہوتی ہے، اور اس میں اضافہ نہیں فرماتا، اور اس کو مٹا دیتا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے. جب ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو مٹا دیتا ہے. بارک اللہ فیک، کتنی پیاری بات ہے. اچھائیاں تو نیکیاں تو بڑھا بڑھا کے دیے جا رہے ہیں، بڑھا بڑھا کے دیے جا رہے ہیں، اور گناہوں کو کیا کر رہے ہیں؟ بس اتنا ہی لکھ رہا ہے، یا وہ بھی مٹا رہا ہے. تو دینے کے لیے لگتا ہے بس ہے، دینے پہ تو لو ہے، اور ہم ہیں کہ لینے والے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. نسرین کچھ کہنا چاہیں گی آپ آج کے جی لیسن سے؟ آج کے لیسن سے میں یہی کہنا چاہوں گی، قدردانی کی جو بات ہے تو اس میں جب ہم اپنے گھریلو ماحول میں ذکر کرتے ہیں، استاذہ نے بھی جو ڈسکس کیا، تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی شکر گزار ہونا چاہیے. یہ تو صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے اور بہت ضروری ہے وائفز کے لیے. لیکن ہم جو عام طور پہ جس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہسبینڈز جو ہیں وہ وائفز کے لیے جو ہے نا شکر گزار نہیں ہوتے، ان کی قدر نہیں کرتے. یعنی کہ وہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کو تو کرنا ہی چاہیے. روزانہ ماشاءاللہ سے کتنا دن بھر وہ کرتی ہیں، اور جب کھانا پکاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، تو اگر کوئی نقص ہوتا ہے تو وہ نکالنا ضروری سمجھتے ہیں اور تعریف کرنے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے بالکل. لیکن کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہسبینڈ تو موجود نہیں ہے، ہم ہی موجود ہے اور ہم ہی سن رہے ہیں، تو ہم جی تو جی اپنے عمل کو کی بہتری کے لیے سوچ سکتے ہیں، اور ان کا معاملہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ پر کہ اللہ ان کے دلوں کو بدلے. اور اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے بارے میں ہم یعنی پرانی آیات پڑھیں، مل کے قرآن پڑھیں اور اللہ کی صفات کو پڑھیں نا، تو پھر وہ سب میں تبدیلی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تبدیلی لانے کا موقع دے اپنے اندر بھی اور لوگوں میں. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں. جی سوری میں بتاؤں شاہین آپ کو کہیے. ابھی یہاں پہ یہ جو ہے عورتوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کے کتنے، ابھی جب سے لیکچر میں جو یہی سنا تھا کہ ہم شوہروں کے کتنے ناقدرے ہیں. وہ لا رہا ہے، دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تمام دولت لا کے ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، تمام یا خوشیاں والدین کے، دیتا ہے، گھر یا کے سارے والدین کام. کے، شوہر اور کیا ہم کیا والدین کرتے ہیں؟ جی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی ناشکری ہر ایک سے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، اس کے شوہر کو دیکھو، اس کے شوہر کو دیکھو، میرا تو بالکل نکما ہے. یہ تو قدردانی نہیں ہوئی نا پھر. ہاں ہے تو نہیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہمیں 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 صحیح کرنے کی توفیق عطا کرے. یہی تو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. چلیں ذرا ہم آگے چلتے ہیں، لیسن ہمارا کافی ہے ابھی باقی. یہ جو ہے وہ جمیع نعم، اس سے کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا آگے کا نیکسٹ چیپٹر، نیکسٹ پیراگراف؟ ہم پڑھیں حدیقہ. حدیقہ پڑھیے. وجميع النعم التي يتأم بها الخلق من رزق وآفية وأمن وسرور وأهل ومال وولد هي من رب العالمين وحده كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشفت الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ٹھیک ہے، اس میں ایک دو تین الفاظ دیکھیں. یہ جو ہے نا التی یتنعم، ٹھیک ہے، یتنعم
اس لفظ کو دیکھیں بیہل خلق جو ہے یہ، اور اسی طرح و امن نہیں، و امن و سرور، امن جیسے کہتے ہیں نا، و امن و سرور، ٹھیک ہے. پھر اگلا ہے و اہلی و مالی، شاید پڑھنے میں وہ بے دھیانی میں اعراب ٹھیک نہیں بولے گئے تو اس لیے میں نے اس کو کریکٹ کرا دیا. اور من نعمت وما بکم من نعمت تن فمن اللہ، ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے. دیکھا، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا جناب، اب یہ بتائیے، میرا سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ یہاں کیا کیا نعمتیں بتائی جا رہی ہیں جن سے مزید نعمتیں ملتی ہیں؟ وہ یہ نعمتیں وہ سب کو دیتا ہے اور ان سے اور نعمتیں نکلتی جاتی ہیں. وہ کیا کیا نعمتیں ہیں؟ یہ 7 نعمتیں بتائی جا رہی ہیں، نام لیجئے ان کا. چلے چیٹ میں لکھیے، دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں آپ چیٹ میں. یا ان 7 نعمتوں کا بتایا جا رہا ہے جو کہ نعمتیں ہیں اور ان سے مزید نعمتیں حاصل ہوتی جاتی ہیں. اوکے، نمبر 1 امرین تاج نے کہا رزق. پھر اس کے علاوہ اور بتائیے. رزق تو ہو گیا، اب رزق کے علاوہ آگے بتائیں. چلے عافیت دوسرے نمبر پہ تھا، بالکل ٹھیک بتایا عافیت. بطول اقبال نے بتایا عافیت، اور پھر اور ساتھیوں نے بھی بتایا. اور بتائیے جی کیا ہے اس کے علاوہ؟ امن، ٹھیک ہے، خوشی، اہل، گڈ، مال اور اولاد، ٹھیک، بالکل صحیح، ماشاءاللہ. یہ 7 چیزیں نعمتیں ہیں. اب آپ دیکھیں، اگر آپ عافیت سے ہیں، آپ کے گھر میں فریج میں سٹورز میں سامان پڑا ہوا ہے، آپ کے صبح دوپہر شام کا کھانا ہے، آپ نے صبح ناشتہ کیا ہے، دوپہر کا کھانا کھایا ہے، رات کا کھانا تیار ہے، تو آپ بہت خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں. اور امن سے ہیں، خوشی سے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو یہ تو نعمتیں ہیں نا. اچھا، ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن سچ بتائیں، ان کو سوچتے ہیں کبھی؟ سوچتے کن باتوں کے بارے میں رہتے ہیں؟ وہ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی پھر کیا غم رہتے ہیں؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے کچھ؟ آپ نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو کس طرح کی ناشکری اور غموں میں مبتلا دیکھا ہے؟ کوئی بھی شیئر کرنا چاہے آپ میں سے؟ چیٹ میں بھی میں دیکھتی ہوں کیا لکھتے ہیں آپ. جو نہیں ملا، ٹھیک ہے جی، بالکل. یا صرف اس کو ملا ہے، مجھے فلاں چیز نہیں ملی. یا آپ آنسر لکھ رہے ہیں مزید اور ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی، بالکل. آپ نے کبھی ماؤں کو دیکھا ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ بچوں سے تنگ رہتی ہیں، عاجز رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کیا مصیبت ہے، ان کے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اگر اولاد نہ ہو پھر؟ کون شیئر کرنا چاہے گا؟ نام لے. شاہدہ جی فرمائیے. جی، جیسے میرے پاس اولاد کافی عرصہ نہیں تھی، تو پھر اللہ کی جیسے جب نعمتیں یاد آتی ہیں اور اللہ کے کہتے ہیں نا سجود اور استغفار سے سارے کام پھر اللہ آسانیاں دیتا جاتا ہے. تو اسی طرح والدین بھی ہمارے جس طرح انہوں نے ہمیں پالا، تو ان کا بھی جو ٹائم آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے وہ بھی ٹائم یاد آتا ہے. تو اور زیادہ اللہ سے شکر گزاری کا تعلق جیسے جڑتا جاتا ہے. پھر بالکل صحیح فرمایا آپ نے. چلے نیکسٹ سوال میں آپ سے کرتی ہوں. یہ بتائیے کہ آگے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا جملہ مجھے بتائیں جہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آ جاتی ہیں ہم 209 پہ. یہ بتائیے کہ بندوں پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو پانے کے بعد کیا کرنا واجب ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ انہوں نے؟ جو بتانا چاہے وہ نام لے اپنا. جی، کیا واجب ہے بندوں پر؟ خالدہ بتاؤں میں؟ خالدہ بتائیے. جی، بندوں پہ عربی میں بتاؤں؟ جی عربک میں بتائیے. وواجب العباد ان یشکر اللہ علی کل نعمہ. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہیں ہمیں کہیں سے اس کی دلیل بھی ملتی ہے کہ قرآن کی بھی کسی اچھا کیا ہم چلیں یہ تو واجب ہونے کے حوالے سے، لیکن ایک میں جنرل آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ میں سے جو بھی جواب دینا چاہے چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ساری یہ نعمتیں جو پیچھے 6-7 ہم نے نعمتیں پڑھی، رزق، اولاد، اہل، مال وغیرہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اس کی دلیل ہمیں کہیں قرآن سے ملتی ہے؟ کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ ذرا بتائیں جو بتانا چاہے.
اس لیسن میں ڈسکس کیا انہوں نے. اگر وہ آپ کو مل جائے تو مجھے ذرا اتنا حصہ تو بتائیں نا آیت کا اور اس کا ریفرنس تو بتائیں. دیکھتے ہیں آپ نے آیات کو بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, اس سے پتہ چلے گا. حبیبہ آپ بتائیں گی؟ جی وما بکم من نعمت فمن اللہ, اور جو تمہارے پاس جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے. سورہ نحل 53. گڈ, ماشاء اللہ. یہ قرآن سے ہمیں دلیل مل گئی نا. ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا کمایا ہوا مال ہے اور ہم بڑے امن اور خوشی میں رہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی کمال کیا ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. یہ مجھے پکا, اور جب چاہے وہ دے سکتا ہے اور جب چاہے وہ لے سکتا ہے. پکی بات ہے یہ. تو اللہ کا شکر نہ ادا کیا نا تو پھر چھین بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کبھی محروم نہ کرے نعمتوں سے. ہمیشہ نعمتوں کی بارش ہم پر کرتا رہے انشاءاللہ. آمین. بلکہ آمین کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ قبول کر لے ہماری دعا. چلیں جناب آگے آتے ہیں. نعمت کے شکر پر تو ہم نے بات کر لی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ وہ بات کر رہے ہیں کہ کافر جو ہے نا اس کا, یہ بتائیے چیٹ میں لکھیے, چلیں آپ سے چیٹ میں دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ کافر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کافر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. کفرہ کا معنی ہوتا ہے چھپانا, اور کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانے والا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. تو اب کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اب کوئی مجھے بتائے آپ میں سے جو بتانا چاہے وہ نام لے اپنا. کافر کا مطلب ہے چھپانے والا, کفرہ کا مطلب ہے چھپانا, اور کافر کا چھپانے والا. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ صدف بتائیں جی. سوری, میں سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ مجھے ان کی بات آواز نہیں آئی تھی کلیئر. ثانیہ. چلیں ثانیہ آپ بتائیں. السلام علیکم. کافر کا مطلب یعنی کہ جب اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے چھپاتا ہے. آئی تھنک اس آیت کا مطلب یہی ہے. اللہ سے چھپا سکتا ہے وہ؟ نہیں, چھپا بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں نا. وہ نعمتوں کو چھپاتا ہے, یعنی کہ وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں, یا وہ انکار کرتا ہے اللہ گڈ, شاباش. جب ہم انکار کر دیتے ہیں یا جب ہم اس کا ذکر نہیں کرتے تو گویا ہم کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں نا. میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کتنے ہم کہتے ہیں کیا کروں آج کل حالات بہت خراب ہیں, جیب خالی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. اور جو جسم ہے اس کی تو قدر نہیں کرتے, اور جو ہوا میں سانس لے رہے ہیں اس کی تو قدر نہیں کرتے, اور جو صحت ہے اس کی تو قدر نہیں کرتے. تو کیا کیا؟ غائب کر دیا نا, چھپا دیا نا. بالکل صحیح کہا آپ نے, شاباش. اچھا جناب یہ بتائیے, نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں آتے ہیں ہم اسی لائن میں, اسی صفحہ پر, صفحہ نمبر 209 پر. یہ جو ہے نا اکثر الناسی, یہاں سے یہ جملہ پڑھیں آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہے. بطول اقبال آپ پڑھیں. اکثر الناسی سورۃ غافر کی جہاں اس کے بعد آیت آ رہی ہے. بطول کا مائک نہیں کھل رہا. کوئی اور پڑھنا چاہے تو بتائیں, نام لیں اپنا. سرورت پڑھیں. سرورت پڑھیں. وأكثر الناس عن شكر هذه نعم غافلون وهم في نعم الله غارقون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سرورت اس کو ولكن أكثر الناس لا يشكرون, ذرا اس کو نا پورے زور کے ساتھ پڑھیں اپنی اپنی جگہ. چلیں میں پڑھتی ہوں, میرے پیچھے پیچھے رہیں. پڑھیں. وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَنْ شُكْرِ هَذِهِ النِّعْمِ غَافِلُونَ وَهُمْ فِي نِعْمِ اللَّهِ غَارِقُونَ. اتنا خوبصورت جملہ ہے, اس کو بڑے جوش کے ساتھ ذرا پڑھیں. مطلب کون اس کا کون ترجمہ کرے گا آپ میں سے؟ بتائیے. ادیبہ کریں آپ ترجمہ. اور اکثر لوگ ان نعمتوں کے شکر کے بارے میں غافل ہیں, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. بے شک اللہ لوگوں پر. بس اتنی بات. چلیں ادیبہ, کیا ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیسے؟ ہم بے شک ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جسم عطا کیا, سارے سینسز دیے, اور الحمدللہ ہر چیز دی, گھر, رزق, ماں باپ اور ہر رشتہ دیا. یہی بہت بڑی نعمت ہے, اور ہر طریقے سے ڈوبے ہوئے ہی ہیں.
اچھا دیکھیں یہ اتنا خوبصورت غرق سے ہے نا، غارقون کے ڈوبے ہوئے اس کے اندر، لیکن کیا واقعی مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے؟ ہم تو لگتا ہے کہ بس پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے. آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کیا کریں جی، بڑے برے حالات ہیں، بڑی پریشانی ہے، بس لگتا ہے کہ زندگی عذاب بن گئی ہے. آپ نے اور میں نے اس ہفتے یہ لازمی ہمارا یہ کام ہے، آپ نے سب نے کرنا ہے، یہ کمپلسری ہوگا کہ آپ کے لیے لکھیں اپنی نعمتوں کو. جسٹ اسٹارٹ رائٹنگ ڈاؤن ایچ اینڈ ایوری نعمت. دیکھیں کتنے صفحے بھرتے ہیں آپ. میرا تو خیال ہے کہ شاید ہم لکھتے جائیں اور لکھتے جائیں اور ہماری قلم ختم ہوتے جائیں اور ہماری کتابیں بھرتی جائیں اور ہماری نعمتیں ختم نہ ہوں. دیکھتے ہیں آپ کتنی نعمتیں لکھ پاتے ہیں. میں نیکسٹ ٹائم اس ہوم ورک کو لازمی سب سے پوچھوں گی کہ آپ نے اپنی کتنی نعمتوں کو فائنڈ آؤٹ کیا. جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ یور نعمہ، اس لیے میں کروا رہی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کتنی نعمتیں لکھ پائے اپنی. دیکھتے ہیں پھر کمپٹیشن کرتے ہیں ذرا کس کا دماغ زیادہ چلتا ہے اس پہ کہ اور پھر جب وہ لکھیں تو پھر ذرا ایک ایکٹیویٹی اور کیجیے گا کہ ہر نعمت پہ ذرا شکر بھی ادا کیجیے گا. یہ کام کر پائیں گے آپ؟ یہ بھی کر کے دیکھیں، پھر شیئر کیجیے گا اگلی دفعہ. ٹھیک ہے، سو دس از اندر ہوم ورک کہ ہم اپنی تمام چھوٹی بڑی ہر نعمت کو لکھیں اور 1 2 3 4 کرتے جائیں، لکھتے جائیں. اور پھر اجتماعی شکر نہ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میں سب کا شکر ادا کرتی ہوں. پھر ذرا رک جائے گا یا اینڈ میں آ کر ذرا ایک ایک نعمت پہ شکر ادا کرنا شروع کیجیے گا. 1 ہفتہ لگائیں اس کے اوپر، پھر دیکھیں کیا حاصل ہوگا. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ باجی میں کچھ کہنا چاہوں گی. صدف جی فرمائیے صدف. ہاں باجی، دراصل یہ بات ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اس پر جب شکر پر غور کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب ہمیں نعمت ملتی ہے تو اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو آخرت میں اس کو نیکیوں کے بدلے میں اس کی قیمت دینی پڑے گی نعمت کی. تو میں نے سوچا کہ اب میں جب بھی نعمت ملے گی نا تو میں شکر ادا کروں گی. تو آپ یقین کریں جب نعمتوں کے بارے میں سوچا تو میں تو رونے بیٹھ گئی. میں نے کہا مجھے نعمت نہیں مل رہی بلکہ نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، تو میں کیسے شکر ادا کروں. تو یہ بات اتنا میں پریشان ہو گئی کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ میرا شکر ادا ہو جائے میری نعمتوں کا. صحیح بات، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آئی ایگری ود یو. چلیں آگے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اینڈ میں آپ سے ریفلیکشنز لیں گے. وَآدَمَ الشُّكْرُ لِلَّهِ. یہاں سے کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں ساجدہ. ساجدہ پڑھیے. وعظم الشكر لله على نعمه هو توحيده والإيمان به وعبادته وحده لا شريك له وامتثال أو أمره واجتناب نواهيه والثناء عليه واستعمالها في طاعته لأنه سبحانه هو الذي خلق ووجد من العدم ورزق الإنسان وسائر المخلوقات ولم يشاركه في ذلك أحد فلا يستحق العبادة معه أحد. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ آپ خیر. کو آواز آ رہی ہے؟ کچھ جگہ ذرا اعراب دیکھیے. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی تھی ساجدہ. اعراب آپ 1 2 جگہ دیکھیے. یہ جو ہے نا پہلی لائن میں ہوا توحید ہو، اس کے بعد والایمان به. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے دیکھیے امتثال نہیں، بس آپ دہرائیں نہیں، صرف سن لیں اور اپنے پاس چیک کر لیں. پھر سیکنڈ لائن میں دیکھیں وامتثال اوامرہ، وامتثال اوامرہ. پھر آگے دیکھیے والثناء علیہ، والثناء علیہ. ٹھیک ہے، حمزہ پر پیش ہوگا. اسی طرح نیکسٹ لائن میں آئیے هو الذی خلق واوجد من العدم. ٹھیک کہ وہ وجد نہیں، وہ اوجد. ٹھیک. اور اسی طرح لاسٹ لائن میں جو آپ نے پڑھی فلا یستحق العبادۃ معه احد. عبادت ماشاءاللہ باقی بہت اچھا ہے، تھوڑا مشکل تھا پڑھنا لیکن الحمدللہ اچھا. ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب، یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر 7 کام بتائے جا رہے ہیں جن سے اللہ کا شکر کا اظہار، اللہ کے شکر کا اظہار ہوگا. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے وہ 7 کام کیا ہیں؟ فوزیہ آصف آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی بتائیے. توحید والایمان به و عبادتی. سب سے بڑا کیا ہے؟
اردو میں بتا دیں, عربک تو پڑھ لی نا انہوں نے. جی, توحید ہے, ایمان ہے, عبادت وحدہ لا شریک ہو, اور اجتناب کرنا نواہی سے, اور ہم اس سے پیچھے ایک اور ہے بثنائی. چلیے جزاک اللہ خیر فوزیہ, آپ نے دو بتا دیے. ایک اس کو ایک ماننا توحید, ٹھیک ہے فوزیہ میں آگے چلتی ہوں. اس کو ایک ماننا نمبر 1, نمبر 2 اس پر ایمان لانا, نمبر 3 اس اکیلے کی عبادت کرنا جس کا کوئی شریک نہیں. نمبر 4 کیا ہے نیلوفر یاسمین آپ بتائیں گی؟ جی, اس کے احکامات کو ماننا, اور نمبر 5 ہے اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. نمبر 6 ہے اس کی ثنا کرنا, تعریف بیان کرنا ان نعمتوں کے اوپر. اور نمبر 7 ہے وَإِسْتَعْمَالَهَا فِي طَاعَتِهِ, اور ان کو اس کی اطاعت کے مطابق استعمال کرنا اس کی نعمتوں کو. گڈ, شاباش. تو جناب جب آپ پڑھا کریں نا تو اس طرح دیکھا کریں ترجمے کو کہ یہ کیا نکل رہا ہے اس میں سے, کیا 4 5 6 7 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اب یہ پڑھنے کے بعد مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ کہ اللہ سبحانہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا صرف یہ کافی ہے کہ بس الحمدللہ کہتے رہو, بس اتنا کافی ہے اور کچھ نہ کرو؟ کیا یہ کافی ہوگا؟ یہ کچھ کرنا بھی پڑے گا. یا تو وہ کرنے کے کام بتا رہے ہیں نا, تو یہ کرنے کے کاموں کو ذرا اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ کتنے میں اس کے احکامات مانتی ہوں, کتنی اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتی ہوں, کتنی اس کی تعریف کرتی ہوں. چلیں ایک دفعہ تعریف کر لیں, کوئی اللہ کی تعریف کریں, آپ میں سے کوئی کرے. فرحت ایمان کیا کہیں گے اللہ کی تعریف میں؟ باجی میں کروں فرزانہ؟ جی سبحان اللہ بحمدہ العظیم. چلیں جی پڑھ لیا فرحت نے. فرزانہ آپ کہیں؟ اللہ لا شکر کا ذکر کا وقت عبادتی کا. ٹھیک ہے امرین آپ کہیں؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ٹھیک ہے, چلیں 3 ساتھیوں نے تعریف کر دی. یہ زبانی تعریف تو ہو گئی, اللہ تعالیٰ ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں, لیکن یہاں تو بہت سی اور بھی چیزیں کہی جا رہی ہیں نا کہ اس کی اطاعت میں اس کی نعمتوں کو بھی استعمال کرنا بھی اس کی تعریف ہے. تعریف 2 طرح سے, شکر 2 طرح سے ہوتا ہے, ایک زبانی اور ایک پھر عملی کچھ قدم اٹھانا. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے آتے ہیں. نیکسٹ آتے ہیں, نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. اسی پیج پہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ شیطان نے جو لوگوں کو ورغلایا ہے اس نے 2 کام کیے. وہ 2 مجھے بتائیں کہ اس نے کیا 2 کام کیے, کیسے ورغلایا؟ جی کون بتائے گا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ غَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ. یہاں پر 2 کام بتائے جا رہے ہیں. شمیم اختر آپ بتائیں گی؟ جی یہ تو ہے, اس نے معارض انصاری کو سے اللہ تعالیٰ سے عبادت سے موڑنے کو بتا دیا, اور داراللہ اور اللہ کے شریک بتا دی شیطان نے. ہاں اس سے کہا اللہ کے ساتھ شریک کرو اور اللہ سے اعراض برتو. گڈ, شاباش. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ کی شریک بنانے میں آگے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح وہ کیا کرتا ہے, وہ کیسے کاموں پر ابھارتا ہے. تو کوئی بتائے گا کہ وہ کیا ہے؟ عربی کی بتا دیں. چلیں کہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے؟ فرزانہ تعریف بتائیں. والنسب لها الذر والنفع والتصرف في الأرزاق ودفع الأمراض وقضاء الحاجات وتفريح القربات. ٹھیک ہے, وہ تفریج القربات. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ تم کیا کرو کہ نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھو, حاجتیں کسی اور سے پوری کرواؤ, کرب تمہارا کوئی اور دور. اچھا مجھے یہ بتائیں اس کا معنی آپ کو کیا سمجھ میں ہے؟ کوئی بھی آپ میں سے مجھے بتائیں. یہ جو اتنا جملہ ہے نا کہ وَتَفْرِيجُ الْقُرُبَاتِ, اس سے کیا مراد, کیا سجھایا شیطان نے؟ اس پیراگراف میں ہے نا کہ اس نے کیا کیا, وَتَفْرِيجُ الْقُرُبَاتِ. جی بتائیے, قمر صاحب بتائیں گی؟ یا کوئی اور بتانا چاہے اتنے حصے سے کیا معنی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی, یہ مشکل ہے. دیکھیں شیطان نے دھوکہ دیا نا, دھوکے میں مبتلا کیسے کیا؟ اس نے کہا اللہ سے راز برتو اور اللہ کے علاوہ شریک بناؤ.
اور شریک بنانے میں کئی چیزیں کہیں اس نے کہ یوں کر لو, ابھارا بندے کو اور بندہ بہک گیا. اور پھر اس نے کہا تفریج القربات کما قال سبحانہ. پھر آگے آیت آتی ہے سورۃ العنکبوت کی. مراد یہ کہ اس نے اس بات کو ذہنوں میں ڈالا کہ تمہارا جو کرب ہے نا, تمہارا جو غم ہے نا, اس کو کوئی اور کھول سکتا ہے, اللہ دور نہیں کر سکتا. تمہاری آپ بتائیں کہ جب آپ دکھی ہوتے ہیں یا عام لوگ دکھی ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, تو وہ واقعی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, کس کی طرف جاتے ہیں بتائیے. لڑکیاں جب پریشان جی ہوتی ہیں تو سسرال سے کیا کرتی ہیں؟ جی غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا, غیر اللہ کو پکارنا. میں صرف قرض دور کرنے کے حوالے سے بات کری. جب دکھ اور پریشانی میں ہوتے ہیں کس کی طرف جاتے ہیں؟ لوگوں کی طرف. کبھی اپنے فرینڈس کی طرف, کبھی رشتہ داروں کی طرف, کبھی ایک کو اپنا غم سنا, کبھی دوسرے کو اپنا دکھ بتا کہ شاید ان کو بتانے سے ہمارا دکھ کم ہو جائے گا, حالانکہ وہ بڑھتا ہی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. کرب صرف اللہ دور کر دیتا ہے, لیکن یقین کریں میجورٹی کو آپ دیکھیں, وہ یا ماں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یا باپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یا شوہر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یا بیوی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یا دوستوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی کہتے ہیں کہ کوئی کہیں سے سائیکو تھراپی کروائیں, کہیں سے کچھ اور کروائیں, کوئی میرے غم پریشانی کو دور کر دے, لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, سجدے میں گڑ گڑا کے دعائیں نہیں مانگتے. روبینہ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باجی اتنا مطلب الحمدللہ پڑھنے سے اتنا تو ہو گیا کہ ہماری جو توجہ ہے وہ غیر اللہ سے یا انسانوں سے تو ہٹ گئی ہے, اور ایک چیز دل میں ثبت کر چکی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے نا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. تو جب سب چیز فنا ہونے والی ہے تو اس سے دل لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اسی کے پاس ہیں, تو پھر اسی سے دوستی کرنی چاہیے جس کو بقا حاصل ہے. تو فانی لوگوں سے دل لگانے سے کیا فائدہ؟ بہت اچھی بات کی, جزاک اللہ خیر روبینہ. چلیں جی نیکسٹ آتے ہیں, ذرا اس پیراگراف, اس لائن کو پڑھیے. یہ جو ہے وَهُوَ سُبْحَانَهُ, کون پڑھے گا اس کو؟ ادیبہ پڑھیے. وهو سبحانه الشاكر المادح لمن يطيعه والمثني عليه والمثيب له بطاعته فضلا عن نعمته. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہاں پر مصنف بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بندوں کی خود تعریف کرتا ہے. تو کون مجھے بتائے گا یہاں کہ اللہ تعالیٰ کن کی تعریف کرتا ہے خود؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بندہ کیا کرتا ہے جس کی اللہ تعریف کرتا ہے؟ ہمارے عمل کے لیے بڑی اہم بات ہے اس کے اندر. کون بتانا چاہے گا؟ کوئی اس کا ترجمہ کرے, اس لائن کا, لاسٹ لائن کا, پیج نمبر 209 پر. میں بتاؤں ریشما؟ میں بتاؤں. ریشما بتائیں. قدردان تعریف کرنے والا, اس کو جو عطا کرتا ہے اور اس کی ثنا کرتا ہے, اس کی اطاعت پر اس کو تو ثواب دیتا ہے اور اس کو اس کی نعمت سے زیادہ. تو پھر کس کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے بتائیں؟ جو اللہ کی ثنا کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے. نہیں, نہ یہاں پہ الٹ کر دیا. کوئی اور مجھے بتائیے, بڑی اہم بات ہے یہاں. جی کوئی اور بتائے. میں کوشش کروں. کریں کوشش, بالکل کریں. اچھا وہ جو تعریف کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, یعنی کہ جو شکر کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ قدر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, پھر اس کی ثنا اور اس کی تعریف کرتے ہیں, آئی تھنک یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے. اس کے فضل نہیں جناب, آپ صحیح ورڈ نہیں پہچان پائے اس میں. المادح لمن یعطیہ, اس کا کیا معنی ہے؟ وہ جو اس کا معنی ہے نا تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی, اور جو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. نہ غلط ہو گیا. کون بتائے گا مجھے؟ سب کے لیے ٹیسٹ ہے اس کا, تو ہمیں ڈالنا چاہیے اس کے اندر, آپ کے پیپر میں ڈالنا چاہیے. دیکھیں جو شخص بندوں کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ سبحانہ قدردان ہے, تعریف کرنے والا ہے اس کی جو عطا کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کس کی ثنا کرتا ہے, کس کی قدردانی کرتا ہے؟ جو لوگوں کو, بندوں کو عطا کرتا ہے. تو جو شخص بندوں کو عطا کرتا ہے نا, اللہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی ثنا کرتا ہے. ٹرکی طریقے سے لکھا گیا, اس کو پڑھیں دوبارہ.
اور اس کی اس اطاعت پر اس کو نعمت سے زیادہ ثواب دیتا ہے. کس اطاعت پہ؟ کہ وہ بندہ بندوں کو دے رہا ہے، یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تعریف کرتا ہے اور ثنا کرتا ہے. ہمیں بہت اہم جملہ یہ مس کیا ہے سب نے. اس ہفتے میرا اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم کثرت سے بندوں کو عطا کریں. کیا کیا عطا کر سکتے ہیں آپ بندوں کو؟ بتائیے، چیٹ میں لکھیے، زبانی بتائیے آپ لوگوں کو کیا دے سکتی ہیں. علم، ٹھیک ہے جی، بطول کہتی ہیں علم. مدد، عالیہ اکبر کہتی ہیں. ام حبیبہ کہتی ہیں ٹائم، وقت. قرآن کا علم، مشورہ، محبت، دعا. جی تو جو بندہ دوسروں کو عطا کرتا ہے نا، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی نعمت اس پر زیادہ اس کو ثواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، معاف کرنا بھی عطا کرنا ہے، تحفہ دینا بھی عطا کرنا ہے. یہ آپ سبھی لکھ رہے ہیں. احسان کرنا بھی کسی کو عطا کرنا ہے، کسی کا قرض معاف کرنا اس کو عطا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش کرنا، اس کا دل خوش کرنا بھی گویا اس کو خوشی عطا کرنا ہے. چلے خوشی عطا کرنا. چلے اس ہفتے ایسا کریں کہ آپ میکسیمم کیا کیا عطا کریں گے، یہ آپ کا ہوگا. کہ آج کا لیسن بہت عملی لیسن ہے، اس کو صرف عربی کے پوائنٹ آف ویو سے نہ پڑھیں، دلوں کو اور عمل کو بدلنے کا والا ہے. آپ اس ہفتے یا ہوم ورک ہے آپ کا کہ آپ اس ہفتے لوگوں کو کیا کیا عطا کریں گے، پہلے سے بھی زیادہ. کیونکہ آپ کو اللہ کی کیا چاہیے، کیا چاہیے بتائیے. اس میں کیا بتایا گیا؟ جو عطا کرتا ہے اس کو اللہ کیا دیتا ہے؟ ایک لفظ میں لکھیں، اس کے اللہ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کو، جو المادح کی بات ہے نا، اس کی مدح کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کی تعریف کرے اپنے ملائکہ کے پاس، اپنے بندوں میں؟ سبحان اللہ، قدر کرے. ٹھیک ہے، تو اس ہفتے بہت عطا کرنا ہے سب کو. خوشی عطا کریں لوگوں کو. کیسی دیں گی آپ خوشی؟ چلیں جی، آپ دیکھیں اس ہفتے آپ اپنے گھر والوں کو کیا کیا خوشی دیں گی، اپنے دوستوں کو کیا خوشی دیں گی، اور کن کن کو خوشی دے سکتے ہیں؟ چیٹ میں بہت ایکٹیو ہے آج میرے ساتھی. کیا کہ کس کس کو خوشی دے سکتے ہیں؟ ہمسایوں کو دے سکتے ہیں، گڈ. شوہر کو دے سکتے ہیں، گڈ. والدین کو خوشی دے سکتے ہیں. خدمت، دیکھیں خدمت ہی سے خوشی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کی تعریف سے بھی ان کو خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی بات پر چپ رہ کے بھی ان کو خوشی ہوتی ہے. ان کو یہ کہہ دینا امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سے بھی خوشی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو، میڈس کو کیا خوشی دیں گی؟ ضرورت مند لوگوں کو. ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو، گڈ. چلیں آپ کے جتنے جاننے والے ان کو آپ کیا خوشی دیں گی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور دیکھیے گا آپ کا دل کتنا خوش ہوگا. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جب آپ دوسروں کو خوشی دیں گے. ڈرائیورز کو، ٹھیک ہے، یہ آپ بھی لکھ رہے ہیں سب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب آگے آئیے. ٹھیک ہے، اب ہمارا وقت جو ہے وہ 1 منٹ ہی رہ گیا. میں چاہوں گی کہ یہ جو لاسٹ اس کے بعد کا جو پیج ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم 3 جو آ رہے ہیں نا سینٹینسز، یعنی پیراگرافس آپ کر لیں. اس کو آپ دیکھیں، پیج نمبر 210 پر آئیں، 210 پر. اس میں آپ دیکھیں اوپر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الفتح کی بات ہے اور ان کے صحابہ کے بارے میں. لیکن اس کے بعد غور سے سنیے گا، یہ آپ کا ہوم ورک ایک اور ہوم ورک ہے. یہ جو 4 دفعہ آ رہا ہے نا، وَمِن شُكْرِهِ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ، ایک یہ آ رہا ہے. پھر آ رہا ہے اگلی 2-3 لائنوں کے بعد وَمِن شُكْرِهِ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ. پھر اس کے 2 لائن بعد آ رہا ہے وَمِن شُكْرِهِ لِعِبَادِهِ. پھر اس سے اگلی لائن میں آ رہا ہے وَمِن شُكْرِهِ عِبَادِهِ. تو یہ اللہ کی 4 بار قدردانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بندوں کی قدردانی کیسے کیسے کرتا ہے. تو یہ چاروں کو آپ نے عربک کسی کو سنانی ہے اور اس کا ترجمہ کر کے سنانا ہے کسی کو، اور خود کسی ساتھی کو، کہ یہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ شکر گزاری کر رہا ہے. میں اگلی دفعہ ہو سکتا ہے آپ سے یہ چاروں سنوں کہ آپ بتائیے کہ کیسے کیسے آپ نے کس کو سنایا اور کیسے کیسے شکر گزاری کرتا ہے. کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ ہم یہیں پہ کرتے آج. ٹھیک ہے، وقت ہمارا تقریباً مکمل ہوا. آخر میں دعا ہے، دعا ایک پڑھیے جی. اللہم اعنا، کون دعا پڑھے گا اس کو؟ عربک کون پڑھے گا اس کی؟ سروت پڑھیں. سروت پڑھیں. باجی سروت پڑھیں. پڑھیے سروت. مانگیے دعا سروت.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك بس الحمد. ایک سروت بس اب دل میں دعا مانگے، اے اللہ تو مدد کر ہماری اپنے ذکر پر، شکر پر اور بہترین عبادت پر۔ دوسری دعا کون پڑھے گا؟ اللہم لک الحمد، قمر النساء پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وجزيل عطائك میں پڑھ دیتی ہوں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وجزیل عطائک وتتابع احسانک۔ ترجمہ اس کا ہے، اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے جیسا کہ لائق ہے تیرے چہرے کے جلال کے لیے اور تیری بادشاہت کی عظمت کے لیے اور تیرے بے پناہ عطا کے لیے اور تیرے مسلسل احسانات کی وجہ سے سب تعریف تیرے لیے۔ محسوس کر کے یہ دعائیں مانگا کریں۔ آخری دعا کون مانگے گا؟ بطول مانگے۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده۔ ٹھیک ہے، ملء السماء وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعدہ۔ اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہے، بابرکت ہے، آسمان بھر زمین اور جو ان کے درمیان ہے، اس سے بھرا ہوا جو کچھ ہے، اور اس کے بعد ہر اس چیز کے بھرنے سے جسے تو چاہتا ہے اتنی تعریف تیرے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے کر دے، ذاکرین میں سے کر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور ہمیں جو کام ہم نے سوچے انشاءاللہ بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے، ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنا دے، اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیر پہنچا دے اور ہمارا اچھا نام باقی رکھے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔